الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، حفاظ کرام اور عزیز طلبہ، آج ہم لوگ یہاں جس مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں وہ یوم جمہوریہ ہے۔ اس ملک ہندوستان میں سال میں 2 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے ایک 15 اگست تھا، جس دن یہ ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا، اور دوسرا دن یہ 26 جنوری جس تاریخ کو، جس دن اپنے ملک کے اپنے لوگوں پر قانون نافذ اور لاگو ہوا ہے۔ کیونکہ جب یہ ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تو سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش آیا وہ یہ تھا کہ یہاں قانون مذہبی ہو یا لا مذہبی۔ اس پر بہت ہی بحث و مباحثہ ہونے کے بعد ایک قانون، ایک ضابطہ اور ایک دستور طے ہوا، اور اس دستور کو اس ہر مذہب کے لوگوں نے ماننا اور اختیار کیا، اور اختیار کرنے کے بعد جب دستخط کر دیا گیا، اور جس دن دستخط کیا اور اپنے ملک کے لوگوں پر لاگو کیا گیا وہ 26 جنوری تھا۔ اس لیے اس تاریخ کو خوشی کے طور پر، جشن کے طور پر ہم مانتے ہیں اور مناتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ 26 جنوری جو آج ہم خوشی کا دن مناتے ہیں، یہ کہیں 1-2 دن کی مشقت جھیلنے کے بعد یہ خوشی، یہ جشن ہمارے درمیان نہیں آیا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خوشی کا دن جو آج ہمارے سامنے ہے، جو ہر سال ہم 26 جنوری جو مناتے ہیں، جو جشن مناتے ہیں، جو خوشیاں مناتے ہیں، یہ 1-2 دن کے احتجاج، 1-2 دن کے احتجاج کے بعد یہ خوشی نہیں آئی، بلکہ 1-2 انگلیاں کٹانے کے بعد یہ خوشی ہمارے پاس نہیں آئی ہے، بلکہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جانیں اس میں قربان ہوئی ہے۔ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہے، اپنی شہادتیں دی ہے، جب جا کے ہمیں یہ خوشیاں ملی ہیں۔ میں مختصراً اس تاریخ کی طرف لے چلتا ہوں اور مختصراً احاطہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہندوستان میں جب انگریزوں کا تسلط ہوا، اس سے پہلے مسلمانوں کا اس پر قبضہ تھا، ان کا تسلط تھا، اور ہر دھرم کے لوگ یہاں جیا کرتے تھے اور خوش تھے، اور ہر دھرم کے لوگوں کو یہ اختیار تھا کہ اپنے مذہب پر وہ کھلے طور پر عمل کر سکے۔ لیکن جب انگریزوں نے یہاں تسلط قائم کیا، اگر 1857 کی تاریخ سے اگر 1957 تک کی تاریخ کا اگر محاصرہ کیا جائے، اگر اس کا حساب کیا جائے، تب بھی جو انگریزوں کی چنگل میں یہ ملک رہا ہے تو وہ 90 سال بنتا ہے۔ ان 90 سال میں یہاں کے رہنے والوں نے، ہندوستان کے باشندوں نے اپنے جانیں قربان کی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر دھرم کے لوگوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی شہادت دی ہے، اپنی جانیں قربان کی ہے۔ لیکن اس تاریخ میں، اس آزادی کے تاریخ میں صفحے اول میں اگر نام آتا ہے، اگر سر فہرست اگر نام ہے تو مسلمانوں کا نام آتا ہے۔ میں یہ 1857 کی بغاوت کا جو کہا گیا اس کو غدر کا دن کہا، غدر کا سال کہا گیا تھا، انگریزوں نے اس کا غدر کا سال کہا تھا۔ اس سے پہلے بھی مسلمانوں نے انگریزوں سے
جنگ کی ہے. یہ انگریز 1601 عیسوی میں ہندوستان آیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنی تجارت کا آغاز کیا. اس وقت جہانگیر کا ان کی حکومت تھی. ان کے دور میں باضابطہ طور پر ان کو یہ خاصا اور بہت زیادہ کامیابی نہیں ملی، لیکن اکبر شاہ کے دوسرے بیٹے شاہ خرم شاہ جہاں کے دور حکومت میں رفتہ رفتہ ان کو یہ مضبوطی ملی اور پورے ہندوستان پر یہ اپنی کمپنی اور تجارت کو عام کرنے لگا. اور پھر اسی کے آڑ میں، اپنے مال کی آڑ میں فوجیوں کو اور ہتھیار کو اکٹھا کرنا شروع کیا. ان کے نے ناپاک منصوبے کو جو جس نے سب سے پہلے بھانپا، جنہوں نے پہچانا، وہ سراج نواب الدولہ ہے، جنہوں نے انگریزوں سے جو لڑتے ہوئے، ان سے جنگ کرتے ہوئے پلاسی کے میدان میں 1757 عیسوی میں شہادت نوش فرمائی. ان کے بعد ٹیپو سلطان جو شہر میسور ہے، انہوں نے ان سے جنگ کی، ان سے مقابلہ کیا اور مردانہ اور مجاہدانہ انداز سے ان سے مقابلہ کیا. ان سے مقابلہ کرتے ہوئے 1799 میں سرنگا پٹنم کے میدان میں انہوں نے شہادت نوش کی. میرے محترم بزرگ اور دوستو، عرض یہ کرنا ہے کہ یہ تاریخ جو آزادی کی تاریخ لکھی جاتی ہے، عام طور سے 1857 کی بغاوت کے بعد جو مسلمانوں اور ہندوؤں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، اس کو تاریخ نے ضبط کیا ہے. لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن جب ہم آگے تاریخ اٹھاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ 1857 کے غدر سال اور بغاوت کے سال سے نہیں، بلکہ اس سے کئی سال پہلے مسلمانوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا. اگر 1601 عیسوی سے 1947 عیسوی تک اگر حساب لگایا جائے تو 346 سال حساب آتا ہے. یہ 346 سال مسلمانوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا. ان کے بعد یہ خوشی آج ہمارے سامنے ظاہر ہوئی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عرض یہ کرنا ہے، آج جس ہندوستان میں ہم جی رہے ہیں، اس ہندوستان کو سینچا، ان کو روشن کیا، ان کو جنت نما بنایا. اس کو بنانے میں اہم کردار مسلمانوں کا رہا ہے. جہاں ہندوؤں کا جو ساتھ رہا، عیسائیوں کا بھی ساتھ رہا اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو ساتھ رہا، وہاں صف اول میں مسلمانوں کا کردار اہم رہا ہے. لیکن آج ہم جس ہندوستان میں جی رہے ہیں، آج ہمیں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک ہندوستان کو چھوڑ دو. یہ ملک ہندوستان میں اگر رہنا ہے تو یہاں کے ریتی رواج کو اپنانا ہوگا. لیکن دستور جس قانون کے تحت آج ہم جمع ہوئے ہیں، جس قانون کو نافذ کیا گیا تھا، اس 26 جنوری کو یوم جمہوریہ قرار دیا گیا ہے، سیکولر کہا دیا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی دستور، اسی قانون میں یہ بھی لکھا گیا ہے، آرٹیکل 25 اور 26 یہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہر دھرم کے لوگوں کو یہ اختیار ہے کہ اپنے مذہب کے اوپر بالکل یا وہ عمل کر سکے. جس دستور کو اسی تاریخ کو نافذ کیا تھا، اس نافذ کرنے کی خوشی میں آج ہم خوشی مناتے ہیں. اسی آرٹیکل، اسی دستور اور قانون میں یہ لکھا ہے، شروع صفحہ میں یہ ہمیں اختیار دیا ہے. آرٹیکل 25 اور 26 یہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہر دھرم کے لوگ، ہر دھرم کے ماننے کے لوگوں کو یہ اختیار ہے کہ اپنے دھرم پر بالکل یہ عمل کر سکے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ہمیں آج یہ جاننا ہے، ہمیں یہ دل و دماغ میں رکھنا چاہیے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ملک چھوڑ دو، تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جس دستور کو ہم نے اس دستور پر سائن کیا تھا، تمام دھرموں کے لوگوں نے اس کو اختیار کیا تھا، وہی دستور، وہی قانون ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ اپنے دھرم کو فالو کر سکے، اپنے دھرم پر پورے طور پر عمل کر سکے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، شہر میسور
سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد انگریزوں نے یہ خوشیاں منائی اور مسرت و اظہار کے ساتھ اور فخر کے ساتھ یہ کہا تھا کہ آج ملک ہندوستان ہمارا ہے، یہ ملک آج ہمارا ہو گیا، کیونکہ ان کے سامنے لڑنے والے کوئی اور مجاہد نظر نہیں آ رہے تھے، اور بنگال سے لے کر دلی تک کا راستہ پورا صاف ہو چکا تھا، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور بے جھجک وہ دلی تک پہنچ گئے۔ پھر مسلمانوں کے اوپر اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم و بربریت کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ ان کے مصائب اور ان کے ارادوں کو ڈھانپنے کے بعد 1803 عیسوی میں شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ ملک اب دار الحرب ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے ہر شہری، ہر دیہاتی، ہر باشندے کے اوپر بلا تفریق مذہب و ملت کے ہر فرد کے اوپر انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے۔ یہ فتویٰ جاری کرتے ہی اس وقت کے علماء کرام اس فتوے کے مطابق اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ اسی میں فہرست سر سید احمد رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ اس میں پیش تھے اور ملک کے تمام لوگوں کو جگانا شروع کیا۔ آخرکار 1831 عیسوی میں بالا کوٹ کی پہاڑی پر سر سید احمد رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ ان سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ تاریخ بتا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام نے اس ملک کے لیے کتنی شہادتیں دی ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں، اور آج ہم ہی سے کہا جاتا ہے کہ یہ ملک تمہارا نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اس لیے یہ تاریخ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں تمہارا حصہ نہیں ہے، تمہیں رہنے کا حق نہیں ہے، تو ان کو یہ بتایا جائے کہ اس ملک کو سیچنے کے لیے، اس ملک کو روشن بنانے کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے اگر مسلمانوں کی شہادت کو الگ کر دی جائے، اگر مسلمانوں کی تاریخ کو الگ کر دیا جائے تو آزادی ہند کی تاریخ نامکمل ہوگی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو اور عزیز طلبہ، 1831 کے بعد 1857 میں مسلمانوں نے پھر انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور اس وقت ہندو مسلم ساتھ تھے۔ ان میں سے سر فہرست نانا صاحب، رانی لکشمی بائی، اسی طرح رانا بینی اور مادھو سنگھ جیسے سپوت اس ملک کے تھے۔ انہوں نے بھی جہاں مسلمانوں نے، علماء کرام نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، یہ لوگ بھی سر فہرست تھے، اور 1857 کے جنگ میں یہ لوگ بھی شہید ہو گئے۔ اس ملک کو بچانے کے لیے جہاں مسلمانوں نے قربانی دی ہے، وہاں دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی قربانیاں پیش کی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، جس دھرم کے لوگ یہاں رہتے ہیں ہر ایک کا یہاں حصہ ہے، ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکے، لیکن آج ہم ہی کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا یہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ 1857 کی جنگ میں بے شمار لوگوں کی قربانیاں دی گئی، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ مورخین لکھتے ہیں، اس وقت ایک ہندو مورخ میوا رام کے نام سے ایک مورخ تھے، انہوں نے لکھا اپنے اندازے کے مطابق کہ 1857 کی جنگ میں 5 لاکھ لوگوں کو شہید کیا گیا تھا۔ ان میں سے 500 علماء کرام دہلی کے شہر میں پھانسی دی گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جنگ اور یہ
یہ لڑائی چلتی رہی اور اس وقت ہندوستان کے لوگ شکست کھا گئے لیکن ہمت نہیں ہاری. پھر 1909 میں ایک جمعیت الانصار کے نام سے تنظیم بنائی گئی جن کے سب سے پہلے صدر مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ مقرر ہوئے. اور 1911-12 میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے اپنے اخبار الہلال کے ذریعے سے جنگ کی سور پھونک ڈالی. اسی طرح 1915 عیسوی میں ریشمی رومال کی تحریک چلی. 1916 میں ہندو مسلم کا اتحاد ہوا اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. 1919 عیسوی میں دلی کے اندر ایک کانفرنس ہوا اور اس کانفرنس کے بعد یہ اتحاد اور اتفاق ہوا کہ آج سے ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کر انگریزوں سے مقابلہ کریں گے. چنانچہ 1939 میں یہ جنگ عظیم واقعہ پیش آیا. بہت بڑی جنگ ہوئی لیکن اس میں بھی یہ ملک ہندوستان آزاد نہیں ہوا. اور 1942 عیسوی میں یہ نعرہ لگا کہ انگریزوں ملک ہندوستان چھوڑو کا یہ نعرہ لگا اور ہر فرد کے ذہن میں ان کی زبان پر یہ نعرہ جاری ہوا کہ انگریزوں ملک ہندوستان چھوڑو کا نعرہ ہر گلی کوچوں میں، ہر شہر میں، ہر دیہات کی گلیوں میں نعروں سے گونج اٹھے. چنانچہ آخرکار 1947 عیسوی میں یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا اور انگریز اپنے اس ملک کے سپوتوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ، بتانا یہ ہے کہ یہ تاریخ ہمیں یاد رکھنا ہے، خاص طور سے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جہاں ہم سفر کرتے ہیں. ہر وقت کچھ موالی، ہر وقت ہر جگہ کچھ گنڈے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اگر اس دھرتی پر رہنا ہے، اگر اس ملک میں رہنا ہے تو جے شری رام کہنا ہوگا، اگر اس ملک میں رہنا ہے تو بھگوان کا نام لینا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان کو ڈنکے کی چوٹ میں یہ جواب دینا چاہیے کہ میرے بھائی بتاؤ، اس ملک میں کیا صرف تمہارا ہی خون شامل ہے؟ کیا ہمارا خون شامل نہیں ہے؟ جتنا تمہارا حق ہے اتنا ہمارا بھی حق ہے. اور آج یہ خوشی جو ہم منا رہے ہیں، جس دستور کے لیے خوشی مناتے ہیں، آج یہ جمہوریہ، یہ یوم جمہوریہ، یہ سیکولر جو کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اسی دن، اسی تاریخ پر ایک دستور، ایک قانون نافذ ہوا تھا، اسی دن اس پر دستخط کیا گیا تھا اور اسی دن یہاں کے باشندوں کے اوپر یہ قانون نافذ ہوا تھا. جس قانون کو نافذ کرنے کے لیے، جس دستور کو بنانے کے لیے 1-2 دن نہیں بلکہ 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے. تمام مذہب کے لوگوں سے رائے مشورہ لیا گیا، ان کے باوجود 2 سال 11 مہینے 18 دن کے بعد یہ دستور یہ مکمل ہوا، یہ قانون بنا. پھر یہ قانون پر دستخط ہوا اور ہر دھرم کے لوگوں نے دستخط کیا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، جس قانون کو بنانے میں تقریباً 3 سال لگے اور ہر مذہب کے لوگوں نے اس کو قبول کیا، اس کو ایکسپٹ کیا، اس کو فالو کیا، وہی قانون، وہی دستور ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہر دھرم کے لوگوں کو بالکلیہ طور پر ان کو عمل کرنے کا حق ہے. اپنے دھرم کے مطابق ان کو عمل کا ان کو یہ حق دیتا ہے کہ اپنے پورے طور پر اپنے مذہب پر عمل کر سکے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج ہم جس ہندوستان میں جی رہے ہیں، جسے ہمیں سیکولر ہم کہتے ہیں، یوم جمہوریہ کہتے ہیں، یوم جمہوریہ اسے کہا جاتا ہے جہاں ہر دھرم کے لوگوں کو مذہبی اعتبار سے ان کو بالکل عمل کرنے کی اجازت دی جائے. ثقافتی ہو یا مذہبی ہو، سماجی ہو، ہر اعتبار سے ہر فرد کو
اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اس پر عمل کر سکے، لیکن آج ہندوستان دوسرے سمت پر جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم اسی دھرتی پر پیدا ہوئے ہیں اور اسی دھرتی میں مریں گے، اور اللہ کی ذات سے گواہ ہے کہ اگر اس ملک ہندوستان کے لیے، اگر ان کی حفاظت کے لیے آج بھی ہمیں خون دینے کی ضرورت پڑے تو ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس دھرتی کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں گنوا دی، اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی شہادت دی ہے۔ آج بھی اگر اس کی حفاظت کے لیے ہماری شہادت مانگے یہ زمین، اگر یہ ملک ہماری قربانیاں مانگتا ہے تو اس ملک کو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کبھی بھی ہم سے یہ نہیں ہو سکتا اس ملک ہندوستان کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، آج ٹوپی داڑھی پاجامہ کرتے والے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن ان کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جس ٹوپی سے تمہیں نفرت ہے، اسی ٹوپی کی وجہ سے آج یہ ملک ہندوستان قائم ہے۔ اسی پاجامے کرتے کی بدولت آج ہندوستان میں امن باقی ہے۔ گنگا جمنی پاجامے کی وجہ سے اگر آج وہ لوگ اس وقت کھڑے نہیں ہوتے تو نہیں معلوم کہ یہ ملک ہندوستان میں آج ہم ہوتے یا نہیں، یا آج بھی انگریزوں کا تسلط برقرار رہتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔